اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ خاتمۃ موانع الصرف الاسم تسع فعجمۃ وجمع وتأنیث وعدل ومعرفہ وزائدتا فعلان ثم ترکب كذلك وزن الفعل والتاسع الصفة بثنتين منها يمنع الصرف هكذا بواحدة نابت فقالوا مضاعفة إلى آخرها۔ آج ہماری بحث حدیقہ ثانیہ کی خاتمے میں ہے۔ یہ خاتمہ جو ہے حدیقہ ثانیہ کا ہے۔ مصنف نے 5 حدائق کے ذکر کرنے کے لیے کہا تھا، تو پہلا دوسرا ہم نے ختم کر لیا تھا، اور دوسرا جو حدیقہ ہے اسی کا خاتمہ آج مصنف شروع کر رہے ہیں۔ خاتمہ جو ہے بروزن ضاربتن، خاتمتن بروزن ضاربتن، یہاں پر ایک خاتمہ ہے، یعنی ایک اختتامی بحث ہے۔ اس اختتامی بحث میں مصنف چاہتے ہیں کہ موانع صرف کے بارے میں ذکر کرے۔ موانع صرف سے مراد ان اسماء کا یہاں پر ذکر کرنا ہے، ان اشیاء کا یہاں پر ذکر کرنا ہے کہ جن کے اندر 9 صفات جو یہاں پر بیان کیے جائیں گے، 9 ایسی صفات ہے جو اگر کسی اسم کے اندر 2 جمع ہو جائے ان 9 میں سے، یا 1 جمع ہو جائے جو کہ 2 کی نیابت کر رہا ہو، تو اس صورت میں وہ اسم جو ہے ممنوع من الصرف میں سے ہوگا۔ ممنوع من الصرف سے مراد یعنی وہ اسم متصرف میں سے نہیں ہوگا، اور اس پر الف لام بھی نہیں آئیں گے اور تنوین بھی نہیں آئے گا، چونکہ الف لام اور تنوین ضد ہے، الف لام اور منع صرف ضد ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ان اسموں پر اگر 9 صفات میں سے کوئی صفت جمع ہو جائے، 2 صفتیں جمع ہو جائے یا 1 صفت جمع ہو جائے جو کہ 2 کی نیابت میں ہو، تو اس صورت میں وہ اسم غیر منصرف شمار کیا جائے گا، اور اس پر الف لام بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی اس پر داخل نہیں ہوں گے، اور وہ کل جو ہے ممنوع من الصرف میں سے جو اسم ہے وہ 9 ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا عجمہ ہے۔ عجمہ کا مطلب ہے عجمی ہونا، کسی بھی اسم کا عجمی ہونا یعنی غیر عربی ہونا۔ عجمی سے مراد یہاں پر غیر عربی مراد ہے، یعنی کوئی بھی زبان، انگلش ہو، فارسی ہو، اردو ہو، کوئی بھی زبان ہو جو عربی نہیں ہے اس کو عجمی بولا جاتا ہے۔ تو وہ اسم جو ہے ممنوع من الصرف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ غیر ممنوع من الصرف میں سے ہے۔ ایک دوسرا جو ہے ممنوع من الصرف میں سے جمع کا ہونا، کسی اسم کا جمع ہونا، یعنی مفرد اور تثنیہ کا نہ ہونا، یہ بھی ہے۔ اب ان کی تفصیلات بعد میں پھر بیان کر رہے ہیں مصنف۔ تیسری چیز جو ہے تأنیث، اسم کا مؤنث ہونا ہے، مذکر نہ ہونا، جو کہ مقابل مذکر ہے، تأنیث یعنی مقابل مذکر۔ اسی طرح عدل، کسی اسم کا عدول کر جانا، یہاں پر اسم معدول جسے کہا جاتا ہے، اسم معدول یعنی وہ اسم ہے جو دوسرے اسماء سے معدول ہوا ہو، مثلا جو ہے ظفر، ظافر سے، اصل میں جو ہے ظافر ہے، عدول ہو کر ظفر بنا ہے، تو یہ وغیرہ۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ معرفہ، کسی اسم کا معرفہ ہونا، نکرہ نہ ہونا۔ اسی طرح زائدتا فعلان، الف و لام کا زائدہ ہونا، یعنی الف و نون کا زائدہ ہونا، کسی بھی اسم کے اندر الف و نون زائد ہو تو وہ بھی ممنوع من الصرف میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ترکیب ہونا، 2 اسموں کا آپس میں مل جانا، مرکب ہو جانا، تو 2 اسم آپس میں مل جائے
اور دونوں الگ الگ ہو تو اس صورت میں وہ غیر ممنوع من الصرف میں سے ہیں، غیر منصرف ہوگا، لیکن ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا یہاں پر ترکیب جو ہے 3 قسموں پر ہے، ایک ترکیب جو کہ اضافی ہے، ایک ترکیب اسنادی ہے، تو ان میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ ترکیب اضافی اور اسنادی ہو تو اس صورت میں وہ اسناد اور اضافہ کی وجہ سے وہ نسبت پائی جائے گی، تو وہاں پر وہ غیر منصرف نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر مرکب ہونا، 2 الگ الگ اسموں کا مرکب ہونا، دونوں الگ الگ ہو، دونوں جز الگ الگ ہو، جیسے مثلا بعل بک، بعل ایک الگ چیز ہے، بک الگ چیز ہے۔ بعل بت کو کہا جاتا ہے، بک مدینہ شہر کو کہا جاتا ہے جس کے اندر بت رکھا گیا ہے، تو یہ الگ الگ چیزیں اس طرح ہو۔ اسی طرح وزن فعل، 7واں جو ہے وزن فعل ہے۔ وزن فعل بھی جو ہے ممنوع من الصرف میں سے ہیں، تقریباً یہ 7واں ہو گیا، چونکہ عجمہ جو ہے 1، جمع 2، تانیث 3، عدل 4، معرفہ 5، زائدتا فعلان 6، اور ترکیب 7، اور 8واں جو ہے وزن فعل ہے۔ یعنی کسی بھی اسم کا فعل کی وزن پر ہونا اس کو کہا جاتا ہے وزن فعل، یعنی مثلا شمرہ کے وزن پر، جو کہ اسم ہے لیکن وہ فعل کے وزن پر ہے، تو اس صورت میں وہ ممنوع صرف ہوگا۔ اور 9واں اور آخری جو ہے صفت، صفت یعنی سے مراد اسم صفت ہو، ذات نہ ہو، ذات ہونے کی صورت میں وہ پھر ممنوع من الصرف میں سے نہیں ہوگا، پھر وہ منصرف میں سے ہوگا۔ جیسے احمر ہے، احمر جو ہے سرخ کو کہا جاتا ہے، تو یہ سرخی جو ہے صفات میں سے ہے، ذات میں سے نہیں ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ ہر وہ اسم جس کے اندر یہ جو 9 گنے گئے ہیں، عجمہ ہو، جمع ہو، تانیث ہو، عدل ہو، معرفہ ہو، زائدتا فعلان ہو، ترکیب ہو، اور وزن فعل ہو، اور صفت ہو، ان میں سے 2 جمع ہو جائے کسی بھی اسم کے اندر تو وہ ممنوع من الصرف میں سے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک چیز ہو لیکن وہ نیابت کر رہے ہیں 2 چیزوں کی، جیسے صیغہ منتہی الجموع کا جو صیغہ ہے، اس کے اندر جو ہے 2 علت، 2 سبب ہے منع صرف ہونے کا۔ ایک جو ہے وہ یہ کہ جمع منتہی الجموع ہونا ہے، جمع کا ہونا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ اور جمع نہ ہونا، یہ 2 چیزیں ہیں، تو یہ نیابت کر رہے ہیں 2 چیزوں کی، ایک جمع کا ہونا خود جمع کا، دوسرا جمع منتہی الجموع ہونا، تو ان 2 سببوں کی وجہ سے، 2 علتوں کی وجہ سے اس کو ممنوع من الصرف میں سے گنا جاتا ہے۔ تو یہ کل تقریباً جو ہے اس کا خلاصہ کلام ہے۔ آگے ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں، اور تفصیل سے ہم پڑھتے جائیں گے اور اس کی توضیح انشاءاللہ بہترین طریقے سے کریں گے۔ آپ جو ہے اس کو لکھتے جائیں، چونکہ مثالیں سمجھنے میں بہت کافی مشکلات ہے، اس لیے ساتھ ساتھ مثالوں کو بھی اور جو حواشی جو ہے لگا کے جائیں تاکہ سمجھنے میں اور ذہن میں بیٹھنے میں آسانی ہو جائے۔ خاتمتن، یہ خاتمہ ہے حدیقہ ثانیہ کے لیے۔ موانع صرف الاسم 9، ممنوع من الصرف جو ہے اسم کو غیر منصرف بنانے کی جو موانع ہے، جو غیر منصرف ہونے والے ہیں اسم کے اندر، جو غیر منصرف ہونے کی جو اسباب ہے وہ 9 ہے، اسباب 9 بھی کہا جاتا ہے، منع صرف کے لیے اسباب منع 9 وہ یہی ہیں۔ فعجمۃ، سب سے پہلا عجمہ ہے۔ عجمہ سے مراد غیر عربی کا ہونا، کوئی بھی اسم غیر عربی ہو تو وہ غیر منصرف میں سے ہے۔ اب اس کی باقی شرائط جو ہے بعد میں آ رہے ہیں۔ وجمع، جمع ہونا، یعنی اسم کا مفرد اور تثنیہ نہ ہونا۔ وتأنیث، اسم کا مؤنث ہونا، غیر مذکر، مذکر نہ ہونا۔ وعدل، عدل ہونا اسم کا، یعنی اسم دوسرے اسماء سے معدول ہو، مثلا ظفر سے ظافر، ظافر سے عدول ہو کر ظفر بنا ہے، اصل میں ظافر ہے، تو اس طرح۔ اور ومعرفۃ، معرفہ ہونا، نکرہ نہ ہونا، یہ بھی ممنوع من الصرف میں سے ہے۔ وزائدتا فعلان، زائدتا فعلان،
زائد ہو الف و نون، یعنی وہ اسم جس میں جو فعلان کے وزن پر ہو اور اس میں الف و نون زائد ہو تو وہ بھی غیر منصرف میں سے شمار ہوتا ہے۔ ثم ترکبو، پھر ترکیب، مرکب ہونا، اسم کا مرکب ہونا، اور یہ جو مرکب ہے یہ ذہن میں رکھیں، شرط لکھ کے رکھیں، ترکیب ایسا ہو کہ ان دونوں کے درمیان جو دو مرکب اسم ہے کوئی ربط، رابطہ وغیرہ نہ ہو۔ جیسے بال بک، بال الگ چیز کا نام ہے، بک الگ چیز کا نام ہے۔ بال کہتے ہیں بدھ کو، بک کہتے ہیں مدینے کو، شہر کو، تو یہ دو الگ الگ ہیں، ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر آپ اس کو ترکیب کہا جاتا ہے۔ اس کو ترکیب، یہ ترکیب جو ہے ممنوع من الصرف میں سے ہے، یعنی اس کا اعراب اس کو آئے گا، ٹھیک ہے، اس کا اعراب یہی ترکیب کا ہوگا، غیر ممنوع من الصرف کا۔ آگے فرماتے ہیں کذالک وزن الفعل، اسی طرح وزن الفعل بھی، جو کہ تقریباً 8واں ہے ممنوع من الصرف میں سے، کوئی اسم اگر فعل کے وزن پر ہو تو وہ بھی ممنوع من الصرف میں سے ہے۔ جیسے شمرہ، کسی شخص کا نام ہے، وہ فعل کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ والتاسع الصفۃ، 9ویں اور آخری جو ممنوع من الصرف میں سے جو علامات ہے وہ صفت کا ہونا ہے، کسی اسم کا صفت واقع ہونا۔ احمر، جیسے احمر جو ہے سرخی کو کہا جاتا ہے، جو کہ صفت ہے، ذات نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں بثنتین منہا یمنع الصرف، بثنتین منہا، ان اسباب 9 میں سے 2 جمع ہو جائے تو یمنع الصرف، تو وہ ممنوع من الصرف میں سے ہوگا۔ یعنی کوئی بھی اسم ان 9 میں سے 2 علامات پر مشتمل ہو تو وہ ممنوع من الصرف میں سے ہوگا۔ ہاکذا، اسی طرح بواحدۃ من اسباب 9، یہ جو اوپر 9 گنے ہیں ان میں سے ایک بھی اگر جمع ہو جائے، ایک ہو لیکن وہ نیابت کر رہا ہو 2 کی، فقالوا مضاعفۃ، اس کے لیے مضاعفہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ممنوع من الصرف میں سے ہیں۔ یعنی مضاعفہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ ایک ہے لیکن 2 کی نیابت کر رہے ہیں، تو ضعف، اضافہ ہونا، 2 کی نیابت کرنا، مضاعف یعنی زائد، ایک تھا اس کے علاوہ کسی اور کی بھی نیابت کر رہے ہیں۔ جیسے صیغہ منتہی الجموع خود ایک جمع ہے، جمع ہونا کیا ہے؟ ممنوع من الصرف میں سے، جو ابھی ہم نے اوپر بیان کیا، فعجمۃ وجمع۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ منتہی الجموع ہونا، نہایت بالجمع ہونا، یہ بھی ایک ممنوع من الصرف میں سے ہے۔ تو پھر یہ جو ہے نابت عن اثنتین ہو گیا، ہے ایک لیکن 2 کی نیابت کر رہے ہیں۔ والعجمۃ، آگے فرماتے ہیں عجمہ، عجمہ کہتے کسے ہیں؟ یہاں پر اس کی تعریف سنیں، ای کون الاسم مما وضع فی غیر لغت العرب، کوئی بھی اسم ہو غیر عربی کا، چاہے وہ فارسی میں ہو یا ترکی میں ہو یا پاکستانی میں ہو یا ہندوستانی زبان میں ہو، کوئی بھی ہو غیر عربی ہو تو اس کو عجمہ کہا جائے گا۔ تمنع الصرف العلم، یہ عجمہ علم کو ممنوع من الصرف میں سے قرار دے گا، لیکن شرط یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں، آپ یہاں پر لکھیں بشرط العجمی العلمیہ، العجمی العلمیہ، علمیت بھی عجمی کا استعمال ہو رہا ہو۔ یعنی یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں، عربی زبان کے وجود سے پہلے بھی وہ غیر عربی ہے اور علم میں استعمال ہو رہا ہے، ایسا اسم ہو۔ مثلا کیسے؟ ابراہیم، ٹھیک ہے، یہ ابراہیم علم ہے، عجمی ہے۔ ابراہیم کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے علم کے لیے قبل ما وضع العربی، عربی زبان کے وجود سے پہلے ابراہیم کا لفظ علم میں، غیر علم میں، عجم میں استعمال ہو رہا ہے کہ یہ علم ہے، تو یہ شرط ہے۔ یعنی آپ یوں کہیں تمنع صرف العلم
بشرط العجمی العالمیہ، کہ وہ علم کے طور پر عرب میں استعمال ہونے سے پہلے بھی علم استعمال ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. ایک آگے فرماتے ہیں بشرط زیادتہ علی الثلاثہ، دوسری شرط یہ کہ وہ اضافہ ہو 3 حرف سے زائد. عجمی میں یہ عجمی کا لفظ ممنوع من الصرف ہونے کے لیے پہلی شرط بیان کیا کہ وہ عربوں کے استعمال سے پہلے بھی علم کے لیے استعمال ہو رہا ہو ایک، اور 3 حروف سے زائد ہو. جیسے ایک کا ابراہیم میں تقریباً 7 حروف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ممنوع من الصرف میں سے ہے. ولا اثر لتحرک الاوسط عند الاکثر، لیکن اگر درمیان میں کوئی حرکت ہو تو وہ ممنوع من الصرف ہونے سے کوئی اثر نہیں کرے گا. ولا اثر، کوئی اثر نہیں رہے گا، لتحرک الاوسط، یعنی حرف کا وسط جو ہے محرک ہو، عند الاکثر، اکثر کے نزدیک. جیسے شبرہ میں اگر درمیان میں جو حرف وسط جو ہے مثلا با، اس پر محرک ہے، حرکت ہے، تو یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر بھی یہ ممنوع من الصرف میں سے ہوگا. والجمع، اور جمع، یہ عجمہ کے بعد جو ہے جمع کی باری آ گئی، یہ ممنوع من الصرف میں سے. یمنع، یہ بھی ممنوع قرار دیتے ہیں. صرف وزن صرف، یمنع الصرف، یہاں پر رک جائیں، ممنوع من الصرف میں سے ہے. جمع کا ہونا بھی اسم کے لیے ممنوع من الصرف میں سے ہے. وزن مفاعل و مفاعیل، مفاعل و مفاعیل، یہ 2 وزن ہیں جمع کے لیے، مفاعل و مفاعیل. کا دراہم و دنانیرہ، دراہم مفاعل کے وزن پر دراہم، اور مفاعیل دنانیرہ اس کے وزن پر. بالنیابت عن علتین، یہاں پر 2 علتوں کی نیابت کر رہے ہیں. یہاں یہ مفاعل اور مفاعیل ممنوع من الصرف ہونے کے لیے 2 چیزوں کی وہ نیابت کر رہے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پر جمع کا ہونا ہے ممنوع من الصرف میں سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جمع منتہی الجموع کا ہونا، اس کے بعد کوئی اور جمع کا نہ ہونا. یہ 2 چیزیں ہیں، تو اس لیے ممنوع من الصرف میں سے ہے. وَأُلْحِقَ بِهِ حَزَاجِرَ لِلْأَصْلِ وَسَرَاوِيلَ لِلشِّبْهِ، اسی مفاعیل دنانیر دراہم کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے حزاجر کو بھی. حزاجر جو ہے ایک چیز کا نام ہے جو ذبح کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کیڑے مکوڑوں کے ایک اقسام ہے، اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس کو بھی جو ہے منتہی الجموع کے لیے، یہ بھی جو ہے اسی مفاعل اور مفاعل جب منتہی الجموع کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے. للأصلی، اصل میں، چونکہ یہاں پر جو ہے اصل میں یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے. بعض نے کہا نہیں، یہ اصل جمع کے لیے نہیں ہے، بنایا گیا بعد میں اس طریقے سے ہے. اور اسی طرح وہ سراویل دنانیر کے وزن پر، حزاجر دراہم و سراویل دنانیر، یہ 2 ملحق کیا گیا ہے مفاعل اور مفاعیل کے ساتھ. للشبہ، یہ سراویل کو دنانیر اور مفاعیل کے ساتھ ملحق کرنا شباہت کی وجہ سے ہے، چونکہ وہ بھی اسی کے ہم وزن ہے، ہم قافیہ، اس لیے اس کو ممنوع من الصرف میں سے قرار دیا ہے. جیسے مصابیح انائم کی طرح. ٹھیک ہے. والتأنیث، تیسرا جو یہاں پر ممنوع من الصرف میں سے ہے وہ ہے تأنیث. تأنیث بھی ممنوع من الصرف میں سے ہے، کسی اسم کا مؤنث ہونا. اب یہ مؤنث ہونا، یہ تأنیث، ان کان بألفی حبلا و حمراء، کبھی یہ تأنیث الف مقصورہ کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی یہ تأنیث جو ہے الف ممدودہ کے ساتھ ہوتا ہے. الف مقصورہ کے ساتھ ہو جیسے حبلا، حاملہ عورت کو کہا جاتا ہے. وہ حمراء، سرخ، جس عورت کا رنگ جو ہے بالکل سرخ ہو اس کو حمراء کہا جاتا ہے. تو یہ دو حبلا میں الف مقصورہ،
हमरा میں الف ممدودہ، تو یہ ناب عن علتین، یہاں پر یہ حبلہ اور حمرا میں یہ جو ہے ایک مؤنث ہونا ہے، لیکن یہ ناب عن علتین ہے، اسباب تسعہ میں سے دو کی یہ نیابت کر رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حمرا اور حبلہ یہ صفات ہے، حاملہ ہونا عورت کے لیے صفت ہے، حمرا ہونا سرخ ہونا عورت کی صفات میں سے ہے، ایک ہو گئی ممنوع من الصرف میں سے ایک صفت۔ دوسرا جو ہے غیر ممنوع من الصرف ہونے کی سبب یہ ہے ان دونوں میں کہ یہ وزن فعل پر ہے، حبلہ حمرا، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا، ہاں اگر مؤنث ہو لیکن وہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے ساتھ نہ ہو، منع صرف العلم حتماً، تو یہ ممنوع من الصرف میں سے یقیناً واجباً ہوگا کب؟ ان کان بالتا، اگر اس کو مؤنث بنایا جائے تو اگر وہ اس میں جو ہے تا آ سکے۔ بعبارت دیگر پھر سنیں، وَإِلَّا یعنی اگر مؤنث کے لیے ہیں، لفظ مؤنث ہے، یعنی اس میں الف مقصورہ اور ممدودہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مؤنث کے لیے ہیں، جیسے منع صرف العلم حتماً، منع صرف میں سے ہے حتماً کب؟ یعنی الف مقصورہ اور الف ممدودہ نہ ہونے کے باوجود بھی کبھی کوئی تانیث کا اسم جو ہے وہ ممنوع من الصرف میں سے ہوگا، کیسے؟ ان کان بالتائی، اگر اس میں تا ہو، جیسے کا طلحہ، طلحہ، یہاں پر جو ہے یہ طلحہ بھی ممنوع من الصرف میں سے ہے۔ کیوں ہے؟ چونکہ اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ علم ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ تانیث ہے، تانیث یہاں پر تا آیا ہوا ہے اس کے اندر، اس وجہ سے۔ او زائداً علی الثلاثۃ، یا 3 حروف سے زائد ہے، مؤنث کے لیے ہے لیکن مؤنث معنوی ہے لیکن وہ 3 حروف سے زائد ہے، جیسے کہ زینب، زینب بھی ممنوع من الصرف میں سے ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے اندر علم ہے، زینب نام ہے ایک، دوسرا جو ہے یہ مؤنث معنوی ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی ممنوع من الصرف میں سے ہوگا۔ او متحرک الاوسط، یا متحرک الوسط ہے، درمیان والا حرف جو ہے متحرک ہے، کا سقر، سقر جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے، چونکہ قاف پر جو ہے حرکت درمیانی جو لفظ ہے۔ ان سب میں آپ دیکھیں کہ الف مقصورہ و ممدودہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے اندر تا کو ملایا جا سکتا ہے ایک، یا وہ مؤنث معنوی ہے، یا متحرک الاوسط ہونے کی وجہ سے ہے۔ او عجمیاً، یا وہ اسم جو ہے عجمی ہو لیکن وسط جو ہے اس کا ساکن ہو، تو وہ بھی ممنوع من الصرف میں سے ہے، کا جور، کا جور، آپ جور کہیں، ٹھیک ہے، جور، یہ بلاد، ایک عجمی بلاد کا نام ہے، یعنی عجمیوں کے ہاں کوئی قریہ ہے، مدینہ ہے، شہر ہے، اس کا نام جور ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جور ہے یہ بھی ممنوع من الصرف میں سے ہے، کیوں؟ چونکہ یہ عجمی ہے پہلی بات، دوسری بات ساکن الوسط ہے، جور واو پر ساکن ہے، اس لیے یہاں پر یہ بھی ممنوع من الصرف میں سے ہے۔ فلا يتحتم منع صرف ہند، پس ہند کے لیے ممنوع صرف ہونا واجب نہیں ہے۔ اب کوئی سوال کرتا ہے بھائی یہاں پر ہند بھی جو ہے کیا ہے، متحرک ساکن الوسط ہے، ہند نون پر کیا ہے، ساکن ہے، تو یہ بھی جو ہے ممنوع من الصرف میں سے ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہ ہند واجب نہیں ہے اس کے لیے ممنوع من الصرف ہونا، بلکہ یہ منصرف میں سے ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ یہ عربی ہے، اصل عربی ہے، مؤنث، علم مؤنث کے لیے ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے، تو یہاں پر یہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ خلافاً للزجاج، زجاج کے خلاف، زجاج بہت بڑے نحوی عالم ہے، وہ فرماتے ہیں ہند بھی ممنوع من الصرف میں سے ہے، چاہے وہ وسط، چونکہ وہ وسط ساکن ہے، عربی کیوں، عربی اصل جو ہے یہ ہند عربی لفظ کیوں ہی نہ ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ کیا ہے، غیر منصرف ہے، یہ زجاج نے کہا ان کے خلاف۔ آگے فرماتے ہیں والعدل، عدل، یعنی عدل کہتے کسے ہیں؟ فرماتے ہیں عدل کہتے ہیں
تحویل الاسم عن صیغته الاصلیہ الی اخری مع اتحاد المعنی، ایک اسم کا صیغہ اصلی سے نکل کر دوسرے اسم میں تبدیل ہو جائے لیکن معنی وہی کے وہی رہے، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ یمنع الصرف، یہ بھی ممنوع من الصرف میں سے ہیں، الصفۃ المعدولۃ عن اصلها، وہ ایسا اسم ہے جو صفت ہے، ایسی صفت ہے جو اصل اسم سے معدول ہو چکا ہے، عدول کر چکا ہے، جیسے کرباع و مربع۔ اگر کسی انسان نے یہ کہنا ہو کہ جاءنی الناس رباعا و مربعا، رباع و مربع، کسی نے یہ کہنا میرے پاس رباع و مربع آیا، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس چار چار آدمی آئے، اربعۃ اربعۃ، اس کی جگہ پر رباع و مربع بولا جاتا ہے، تو یہ تحویل ہو چکا ہے، رباع بھی مربع بھی، اربعہ اربعہ سے، اصل اس کا جو ہے اربعہ ہے، اصل لفظ رباع و مربع میں کیا ہے؟ اربعہ ہی ہے، لیکن یہ تحویل ہو چکا ہے، عدول کر چکا ہے رباع و مربع میں، تو یہ بھی جو ہے عدول ہے اور یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو معنی وہی ہے، رباع و مربع کا معنی ایک ہے، لیکن فقط جو ہے تحویل الاسم ہوا ہے یہاں پر۔ اسی طرح اخر، اخر بھی، فی مررت بنسوۃ اخر، یہاں پر بھی اخر میں یہ اخر جو ہے ممنوع من الصرف میں سے ہیں۔ اذ القیاس بنسوۃ آخر، قیاساً یہ کہنا چاہیے، اخر کہنا چاہیے، اذ القیاس بنسوۃ آخر، قیاس تو یہ ہے کہ آخر پڑھیں، لیکن یہ جو ہے اصل جو ہے آخر ہے، لیکن اس کو اخر پڑھا گیا ہے، تو یہ اصل جو ہے آخر سے عدول کر کے اخر بن چکا ہے، تو یہاں بھی آپ جو ہے غیر منصرف پڑھیں گے اس کو، چونکہ لأن اسم التفضیل، چونکہ اس میں تفضیل المجرد عن اللام، وہ اس میں تفضیل جو لام سے خالی ہو، والاضافت، اور اضافت سے خالی ہو، مفرد مذکر دائما، یہ پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ جو وہ اس میں تفضیل جو مجرد ہو لام سے، وہ ہمیشہ مفرد مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی آخر تھا اخر بن گیا، تو آخریت، کسی چیز کا آخر ہونا یہ صفت ہے، تو یہاں پر یہ بھی جو ہے ممنوع من الصرف میں سے ہوگا۔ وَيُقَدَّرُ الْعَدُّ فِي مَا سُمِعَ غَيْرَ مُنصَرِفٍ، عربوں سے سنا گیا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی چیز تقدیر میں رکھا جاتا ہے یعنی عدل میں، تو پھر وہ غیر منصرف ہوگا۔ وَيُقَدَّرُ الْعَدْلُ فِي مَا سُمِعَ، جو عرب سے سنا گیا ہے غیر منصرف، وہ غیر منصرف ہوگا۔ حالانکہ والحال لیس فیہ سوى العالمیہ، حالانکہ اس میں عالمیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اسباب اتساع میں سے عدل میں عالمیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے اسماء عادلہ میں جو یعنی وہ اسم جو اصل سے عدول کر کے دوسری صفات اختیار کیا ہے، اس میں دو چیزوں کا جمع ہونا ہے، ایک صفت کا اور ایک جو ہے اسم کا ہونا، تو یہاں پر کہتے ہیں بعض نے اس کو مقدر میں رکھا گیا ہے، تو غیر منصرف تو علم ہونے کی بنیاد پر کہا ہے۔ کا زحل، علمیت سے مراد علم کا ہونا، یعنی اس معدولہ کا، اس میں معدولہ کا زحل و عمر بتقدیر زاحل و عامر، اصل میں عامر و زاحل تھا، زحل اور عمر بنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی غیر منصرف میں سے ہے۔ والتعریف، تعریف معرفہ ہونا کسی اسم کا، شرط تأثیری فی منع صرف العالمیہ، وہ بھی شرط ہے ممنوع من الصرف ہونے کے لیے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ علم کا ہونا یہ بھی ممنوع من الصرف میں سے ہے، لیکن باقی معروف اس میں شامل نہیں، معارف میں سے جیسے موصول ہے، مضمر ہے، اشارہ ہے، یہ منع صرف میں اثر نہیں رکھتا، فقط جو ہے معرفہ ہونا یہ اثر رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ والالف، والالف والنون بمنع صرف العلم، کسی اسم میں الف و نون کا زائد ہونا یہ بھی ممنوع من الصرف میں سے ہے، کا عمران، عمران میں جو ہے یہ ممنوع من الصرف ہے، کیوں؟ چونکہ ایک دفعہ یہ علم ہے، دوسری دفعہ اس میں الف و نون اضافہ ہے، تو اس وجہ سے الف و نون زائدتان کی وجہ سے یہاں پر یہ بھی غیر منصرف ہوں گے، ٹھیک ہے؟ والوصف، اور وصف بھی جو ہے غیر منصرف میں سے ہیں،
غیر قابل للتا، وہ وصف جو تا کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یعنی وصف جو ہے غیر منصرف میں سے ہیں کب؟ جب وہ تا کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جیسے سکران، سکران ہے تو یہاں پر سکران میں الف و نون زائدتان ہے اور تا کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی کب؟ یہ جب مؤنث بنائیں گے، آپ اس کو مؤنث بنائیں گے تو تا کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ مثلا آپ اس کو سکران کو مؤنث بنائے تو سکرانہ، اس طرح ہم نے کبھی الفاظ نہیں سنے عربوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ہے غیر منصرف ہوگا، چونکہ وصف ہے، صفت ہے سکران، یعنی نشہ چڑھنا کسی کے لیے اس کو کہا جاتا ہے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اسی میں سے سکران، تو یہ غیر منصرف میں سے ہیں چونکہ یہ تا کو قبول نہیں کرتا جب مؤنث بنائے سکرانہ۔ فعریان، لیکن عریان جو ہے آگے فرماتے ہیں فعریان منصرف، لیکن عریان جو ہے منصرف ہے، عریان منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ چونکہ آپ اس کو مؤنث بنائیں گے تو اس صورت میں وہ عریانہ آتے ہیں، ننگا ہونا، یعنی عریانہ ننگی عورت کو کہا جاتا ہے، تو عریانہ بن سکتے ہیں، تو اس لیے منصرف ہے۔ سکرانہ نہیں بن سکتے اس لیے مذکر ہے، عریانہ بن سکتے ہیں اس لیے عریان جو ہے منصرف میں سے ہے۔ وَرَحْمَانٌ ممتنع، لیکن رحمان جو ہے غیر ممنوع من الصرف میں سے، چونکہ رحمانہ اس میں مؤنث بنائیں گے تو تا نہیں آئے گا اس لیے۔ وَالتَّرْکِیب، اور ترکیب کا ہونا، کسی اسم کا مرکب ہونا، یہ بھی ممنوع من الصرف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ترکیب کا ہونا، دو اسموں کا مرکب ہونا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط نہ ہو، وَالتَّرْکِیبُ الْمَزْجِی، جیسے کَبَعْلَبَک، یمنع صرف العلم، یہ بھی علم کو، اسم کو ممنوع من الصرف میں سے قرار دیتے ہیں، کَبَعْلَبَک، بعلبک جو ہے ممنوع من الصرف میں سے ہے، جیسے یہاں پر بعلبک میں علم ہے اور مزج ہے، بعلبک جو ہے اس کے اندر علم ہے اور مزجی، ترکیب مزجی ہے، تو یہاں اس لیے یہ بھی غیر منصرف میں سے ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو ترکیب اضافی دے دے، اسنادی کو اس کو غیر منصرف میں شمار کرے تو یہ نہیں ہوگا، چونکہ اضافت اور اسناد یہ ترکیب کو ختم کر سکتا ہے، دونوں کے درمیان، اس ترکیب کے مقابل والے جو الفاظ کے درمیان اس مزج کو، اس ربط کو ختم کر رہے ہیں، اس لیے وہ جو ہے آپ اس کو غیر منصرف میں سے شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے عبداللہ، عبداللہ میں ترکیب اسنادی ہے، عبد ہے، اللہ کی نسبت دے رہے ہیں اللہ کی طرف، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر بعلبک میں بال الگ چیز ہے، بک الگ چیز ہے، کوئی ربط نہیں اس کے، بس دو اسم آپس میں جڑ گئے۔ وَوَزْنُ الْفِعْلِ، اور وزن فعل بھی ممنوع من الصرف میں سے ہیں، شرطہ الاختصاص بالفعل، وزن فعل کے لیے ممنوع من الصرف ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ مختص بالفعل ہو، یعنی اسم میں وزن فعل کا ہونا ضروری ہے غیر منصرف بننے کے لیے، او تصدیرہ، یا جو ہے بزائد من زوائدہ، یا زوائد اربعہ میں سے کوئی زائد حرف آ جائے، مثلا حروف عتین میں سے، یا الف و نون تا، اس میں سے کوئی آ جائے ابتدا میں تو وہ بھی ضروری ہے، یا جو ہے فعل کے وزن پر ہو، یا جو ہے اس کے ابتدا میں حروف عتین میں سے یا آنیت نائت میں سے کوئی آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں وَيَمْنَعُ صَرْفُ الْعَلَمِ، اور آگے فرماتے ہیں وَيَمْنَعُ، اور وزن فعل جو ہے یمنع ممنوع قرار دیتے ہیں، صرف العلم ممنوع صرف قرار دیتے ہیں علم کو، کشمرہ، جیسے شمرہ، جب کسی کا نام پڑ جائے تو یہ بھی غیر منصرف ہوگا، کیوں؟ اس لیے چونکہ اس کے اندر علم بھی آ گئے اور وزن فعل بھی آ گئے ہیں، تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ والوصف غیر قابل للتا، اور وہ وصف جو قابل نہیں رکھتے ہیں، قابلیت نہیں رکھتے، جب اس کو مؤنث بنا جائے، وہ صفات جو اگر اس کو مؤنث بنانے کی صورت میں تا کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جیسے کہ احمر، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ احمر غیر منصرف ہے، کیوں وہ غیر منصرف ہے احمر کا احمر؟ چونکہ اس کے اندر وزن فعل ہے اور صفت ہے، اور یہ تا کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، غیر قابل للتا، تا کو قبول کرنے کی صلاحیت
نہیں رکھ سکتے، اس لیے بھی غیر منصرف میں سے۔ فَيَعْمَلْ مُنصَرِفٌ، لیکن لفظ یعمل جو ہے یہ منصرف ہے، یعمل حروف زوائد میں سے ایک آیا ہے، تو یہ منصرف ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی جو اس کو اگر آپ مؤنث بنائیں گے تو یعملہ ہوگا، یعملہ تا قبول کرتے ہیں یہ، اس لیے یہ منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ لِوُجُودِ یعملہ، چونکہ یعملہ اس کے مؤنث ہے، تا کو قبول کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ منصرف ہوگا۔ وَالصِّفَةُ، لیکن صفت تَمْنَعُ صَرْفُ الْمَوَازِنِ لِلْفِعْلِ، منع صرف میں جو فعل کے وزن پر آتا ہے وہ بھی جو ہے ممنوع من الصرف میں سے ہیں، وہ صفت جو فعل کے وزن پر آتے ہیں وہ بھی ممنوع من الصرف میں سے ہیں، بشرط کونہا الاصل فی، شرط یہ کہ وہ صفت اصل میں صفت کے لیے وضع کیا گیا ہو، اصل میں ہی معاذ نے وضع کرتے وقت اس کو صفت کے لیے وضع کیا ہے لیکن وزن فعل پر ہے، تو یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ یعنی بعبارت دیگر یوں سنیں، ہر وہ صفات جو وازن وضع ہی صفت کے لیے کیا ہے تو وہ بھی ممنوع من الصرف میں سے ہیں۔ وعدم قبولہ التا، دوسری شرط یہ کہ وہ تا کو قبول نہ کرے، جیسے فاربع، فی مررت بنسوۃ اربع، اب مررت بنسوۃ اربع میں 4 عورتوں سے گزرا، یہ جو ہے اربع جو ہے منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ وہ اس لیے منصرف ہے چونکہ لیوجہین، 2 وجہ پر۔ چونکہ پہلی وجہ یہ ہے کہ اربع کو واضح نے وضع کیا ہے تو کس کے لیے وضع کیا ہے؟ اسماء عدد کے لیے وضع کیا ہے، 4 کے لیے۔ دوسرا یہ کہ وہ تائے تانیث کو قبول کرتا ہے، مررت باربعۃ رجال کہہ سکتے ہیں، مررت باربعۃ رجال، یہ تا کو قبول کرتے ہیں اور واضح نے وضع بھی کس کے لیے کیا ہے؟ وضع بھی اسماء عدد کے لیے وضع کیا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر کہیں گے یہ اربع جو ہے منصرف میں سے، غیر منصرف میں سے نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ فقط صفت واضح نے وضع بھی صفت کے لیے کیا ہو، اگر وہ تا کو قبول نہ کر رہا ہو تو یہ 2 شرطیں ہونے کی وجہ سے کوئی بھی صفت اگر آپ کے سامنے آ جائے تو ہم اس کو غیر منصرف قرار دے سکتے، لیکن اربع کو نہیں قرار دے سکتے۔ مررت بنسوۃ، اربع میں اربع کو غیر منصرف شمار نہ کرنا اس بنا پر ہے چونکہ یہ واضح نے وضع کیا ہے اربع کو 4 کے لیے، عدد کے لیے وضع کیا ہے ایک، دوسری شرط یہ کہ وہ تا کو قبول کرتے ہیں، جیسے مررت باربعۃ رجال، تو ان 2 سبب پر ہم اس کو غیر منصرف قرار نہیں دے سکتے۔ وَجَمِيعُ الْبَابِ يَكْسُرُ مَعَ اللام، ہر غیر منصرف جو ہے تمام ابواب میں یہ جو 9 بیان کیا ہے ان سب میں یکسرو کسرہ کے ساتھ ہوگا، مع اللام، لام کی صورت میں، لام ساتھ ہو، والاضافت اضافہ ہو، والضرورت یا ضرورت شعری ہو، یعنی اسباب 9 میں سے ہر ایک جو ہے جب لام کے ساتھ ہو، اضافت کے ساتھ ہو یا ضرورت شعری کی بنا پر ہو تو وہاں پر وہ غیر منصرف کسرے کے ساتھ پڑھی جائیں گے۔ یعنی ہر غیر منصرف حالت جر میں فتحہ کے ساتھ ہے لیکن ضرورت شعری کے مطابق وہ فتحہ کے ساتھ نہیں ہوگا، کبھی جر کے ساتھ بھی آئے گا، چونکہ ہم نے کہا ہے کہ غیر منصرف کا اعراب یہ کہ حالت جری میں بھی کسرہ ہے، جیسے مررت باحمدکم، باحمدہ، اب باحمدہ میں احمدہ پر کبھی جو ہے غیر منصرف ہونے کے باوجود کسرہ آئیں گے تو یا ضرورت شعری کی وجہ سے ہوگا یا اضافت کی وجہ سے ہوگا یا لام کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔